नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत माइदा आयत नंबर 102। लफ्ज़ी तर्जमा, माँ नहीं है अला रसूल रसूल के ज़िम्मे इल्ला मगर बलाग पहुँचा देना है। वल्लाहु अल्लाह यालमु जानता है मा तुबदूना कि तुम जाहिर करते हो, माँ और जो तक तुम छुपाते हो। कुल कह दीजिए ला यस्तावी नहीं बराबर होते खबीसु नापाक व तय्यब और पाक। वलव और अगरचे आजबा का आपको भली लगे कसरत खबीसी नापाक की फत्तकू तो बस डरते रहो अल्लाह से या उलिल अलबाब ए अकल वालो लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून ताकि तुम फलाह पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तसअलू ना सवाल करो अन अशिया ऐसी चीज़ों के बारे में इन अगर तुबदा जाहिर कर दी जाएँ लकुम तुम्हारे लिए तसुकुम तो बुरी लगे तुम्हें। वहीं अगर तसअलू तुम पूछोगे अनहा इनके मुतल्लिक ही ना ऐसे वक्त में जो नज़्ज़लुल कुरान कि जब नादिल किया जा रहा हो कुरान तुबदा लकुम तो जाहिर कर दी जाएंगी तुम पर। अफ़ाल्लाहु दरगुज़र फरमाया अल्लाह ने अनहा इनसे। वल्लाहु अल्लाह गफूरुन बड़ा ही बख्शने वाला हलीम बुर्दबार है। कद तहकीक सआलहा पूछा था इनको कौमुन एक जमात ने मिन क़ब्लिकुम आपसे पहले सुम्मा फिर अस्बाहु वो हो गए बिहा उससे काफिरीन इनकार करने वाले। रसूल पर पहुंचा देने के सिवा कुछ नहीं और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यह अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए सरजंश और वईद है कि हमारे इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे जिसे हमने तुम्हारी तरफ भेजा है ये है कि वो तुम तक हमारे पैगाम को पहुंचा दे, फिर अतात पर सवाब और मासियत पर अजाब देना हमारा काम है। वो शख्स मख्फी है ना कि जो अतात करे और ना ही हमारे पैगाम को जो कबूल करे और ना वो जो नाफरमानी करे और पैगाम कबूल करने से इनकार कर दे, क्योंकि हम तुम में से हर शख्स के अमल को जानते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं, छुपी हो या ज़ाहिर। फरमाया कह दीजिए नापाक और पाक बराबर नहीं, ख्वाह नापाक की कसरत तुझे ताज्जुब में डाले, बस अल्लाह से डरो ए अकल वालो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह की निगाह में अशखास आमाल और अमवाल में अच्छे और बुरे बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सालिह आमाल और हलाल माल के हसूल की कोशिश में लगे रहना चाहिए। खबीस की कसरत अगरचे बाज़ औक़ात इंसान को मुतासिर करती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक हमेशा एतबार सालिहियत का और उम्दगी का होता है, किल्लत और कसरत का नहीं। अगर अफराद या माल या अमल सालिया है तो थोड़ा भी मज़मूम और ख़बीस की कसरत से 1000 दर्जा बेहतर है। इसलिए मोमिनों की कोशिश ये होनी चाहिए कि ख़बीस से एहतराज़ करें और तैयब और सालिया को तरजीह दें, चाहे वो कम हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई एक खजूर के बराबर भी हलाल कमाई से सदका करे और अल्लाह ताला हलाल कमाई ही से सदका कबूल करता है तो हलाल कमाई से किया गया सदका अल्लाह ताला दाएं हाथ में ले लेता है, फिर इसके मालिक के लिए इसे पालता बढ़ाता रहता है, जिस तरह कोई तुम में से अपना बछड़ा पालता है, यहाँ तक कि वह सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। सुभान अल्लाह। यह है हमारा रब गफूरुर रहीम, बहुत ही कदरदान कि एक खजूर के सदक़े को हलाल रोज़ी में से किए गए एक खजूर के सदक़े को पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला हाथ में लेकर पालता है। लोगों जो ईमान लाए हो, इन चीज़ों के बारे में सवाल मत करो जो अगर तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम इनके बारे में इस वक्त सवाल करोगे जब कुरान नाजिल किया जा रहा है तो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने इनसे दरगुजर फरमाया और अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत बुर्दबार है। बेशक तुमसे पहले इनके बारे में कुछ लोगों ने सवाल किया, फिर वो इनसे कुफर करने वाले हो गए।
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ادب سکھایا ہے اور انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرما دیا ہے جن کے بارے میں سوال کرنے اور قریت کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو انہیں بری لگے اور ان کا سننا ان کے لیے گراں ہو۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو یعنی بلا ضرورت سوال کرو گے اور اس کا جواب تمہاری آسانی کے خلاف اتر آیا تو خواہ مخواہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور پھر نہ ماننے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان قرار پاؤ گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، اگر تم اسے جان لو جسے میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ صحابہ نے سن کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں شخص ہے۔ چنانچہ اسی موقع پر یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کثرت سے سوال پوچھے، تو ایک دن آپ تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمانے لگے، آج تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر صحابہ ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ پیش نہ آنے والا ہو۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا ہے۔ ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو اسے اس کے غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، یعنی اس کو غیرت دلائی جاتی۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور بڑے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خیر اور شر کا جیسا منظر آج دیکھا ہے کبھی اس طرح کا اچھا یا برا منظر نہیں دیکھا۔ مجھے آج جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی قریب دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعوذ باللہ از راہ مذاق سوال پوچھا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ میرا باپ کون ہے، کسی کی اونٹنی گم ہو جاتی تو وہ پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرما دی اور کہا فرمایا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جس میں تمہارے لیے سختی اور تنگی ہو۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کے باعث حرام قرار دے دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک۔ اور یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ اپنے انبیاء سے ایک چیز خواہ قریت کر دریافت کرتے اور جب وہ حرام قرار دے دی جاتی تو بجا نہ لاتے۔ اس طرح دونوں حالتوں میں نافرمان ٹھہرتے۔ یہ ساری آفت بلا ضرورت کثرت سوال سے پیش آتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے 6 بار پوچھا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا جبکہ تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ چنانچہ اسی موقع پر یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو کہ وہ سوال مت کیا کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ بہت زیادہ کثرت سوال سے منع کیا گیا کریں۔
جو آیات آپ سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں قرآن کو، حدیث کو، سنت کو شامل کرنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت بھی بہترین کریں۔ آمین ثم آمین۔ اور کوشش کیا کریں، یہ قرآن ہے تو جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اس میں آپ اپنا جو آپ پر فرض ہے، جو آپ کا حق بنتا ہے، آپ وہ بھی ادا کریں کہ ان لوگوں تک جن تک قرآن نہیں پہنچا، کیونکہ آج ہم نے جو پہلی آیت پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کیا ہے کہ صرف پیغام پہنچا دینا۔ اب ان کی امت کے ہونے کے ناطے اب ہم پر فرض ہے یہ کہ اب ان کے پیغام، اللہ کا پیغام اور ان کا پیغام آگے لوگوں تک شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس عمل کو کرنے کی اور اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔